बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, देखें, बंद दरवाज़ों के पीछे इमरान खान ने क्या गुफ्तगू की मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, उस पर लोगों ने बड़ा तबसरा किया। ऊपर वाला डब्बा खाली है, ऊपर वाला खाना खाली है, और झूठ के अलावा कभी कुछ नहीं बोला, और बारबी डॉल, ये 3-4 बेसिकली कैच फ्रेजेस। अच्छा, इसी के ऊपर ज़्यादा बात हुई है कि इमरान खान ने क्या कहा है। देखिए, इसका जो पहलू है ना कि मरीम नवाज़ साहिबा बहुत फ़िक्रमंद हैं इस बात पे, या उनको एक एंडोर्समेंट चाहिए, या उनको एक बेसिकली सवाल है उनके जहन में कि मेरा दुश्मन मेरे बारे में क्या सोचता है। क्यूरियोसिटी है, शी वांट्स टू नो। और उन्होंने कहा कि कई बार मेरे से पूछा मरीम नवाज साहिबा ने, वो जिस तरह ख़वातीन या वो मर्द हजरात भी एक दूसरे से जब कोई बात पूछते हैं तो फिर उसको कस्में वादे वईद भी करते हैं, अच्छा नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, मुझे बताओ कि क्या कहा। अच्छा, इसके ऊपर तबसरे तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे होते हैं, तो मैंने तो इसके ऊपर ना AI से सवाल किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो है ना, मैंने इस फीलिंग के बारे में कि ये कैफियत क्या होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपको ये फ़िक्र खा रही हो कि मेरा दुश्मन मेरे बारे में क्या सोचता है, तो इसको क्या कहते हैं, इस कैफियत को क्या नाम दिया जाता है। उर्दू में भी पूछा है, अंग्रेज़ी में भी पूछा है, तो मैं दोनों जवाब ज़रा क्विकली आपके सामने रख दूँ, फिर हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर आएंगे। AI से जनाब मैंने सवाल किया कि इस कैफियत को क्या कहते हैं जब आपको ये फ़िक्र खा रही हो कि दुश्मन मेरे बारे में क्या सोचता है और क्या कहता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्तलिफ जो मेडिकल साइकोलॉजी के हवाले से और दीगर मौज़ूआत के ऊपर जो रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स लिखते हैं, उनकी मदद लेते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं कि इस कैफियत को नफ्सियाती इस्तिलाह में पैरानोया या वसवसा कहते हैं। पैरानोया से मुराद वो गैर माकूल और बेबुनियाद एहसास है जिसमें इंसान ये समझता है कि दूसरे लोग, ख़ास तौर पर दुश्मन, उसके ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, उसके बारे में बुरा सोचते हैं या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश में हैं। इसमें मुसलसल बेएतमादी और शक शामिल होता है, हालांकि इसकी कोई ठोस वजह नहीं होती। आम ज़बान में इसे दुश्मन का खौफ, फ़िक्र उदू, दुश्मन की फ़िक्र या दुश्मनी का वसवसा भी कहा जाता है। अगर ये फ़िक्र हद से बढ़ जाए तो ये समाजी इज़्तिराब, सोशल एंग्जाइटी की एक अलामत भी हो सकती है, जहाँ फ़र्द को हर वक्त ये डर रहता है कि दूसरे लोग उसके बारे में मनफी राय रखते हैं या उसका फ़ैसला करेंगे, उसको जज करेंगे। अच्छा, फिर अगला सवाल मैंने किया कि क्या पैरानोया का शिकार शख्स अच्छा लीडर बन सकता है। उसके ऊपर जवाब है कि जनाब, आम तौर पर पैरानोया का शिकार शख्स अच्छा लीडर नहीं बन सकता, क्योंकि ये कैफियत क़यादत के लिए ज़रूरी खसूसियात जैसे एतमाद, ताउन और वाज़े फ़ैसला साजी को बुरी तरह मुतासर करती है। और उसमें फिर उन्होंने बताया कि इसमें क्या होता है, फ़ैसला साजी में रुकावट, टीम का मोराल तबाह कर देता है ऐसा शख्स, कम्युनिकेशन में मसाइल होते हैं, लोग आपसे अपनी बात नहीं कह पाते, आप लोगों को अपनी बात नहीं कह पाते। फिर तन्हाई और तनकीद से गुरेज जो है, वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, दूसरों से ख़ुद को अलग थलग कर लेते हैं, अहम मशवरों से इस वजह से वो महरूम रहते हैं। जिद्दत और तरक्की में ऐसे लोग रुकावट होते हैं। तो ये पूरे मज़ामीन का जो है ना, वो सिलसिला खुल जाता है। मरीम नवाज़ साहिबा जितना वो फ़िक्रमंद हैं इस सारे मामले पे, इसको कुछ लोग ऑब्सेशन भी कहते हैं, अगर आप सिंपल बात करें, प्री ऑक्यूपेशन भी कहते हैं, फिर साथ में इसको एंग्जाइटी और जेलसी की फीलिंग भी कहा जाता है। और इससे फिर आगे जो टर्म्स निकलती हैं उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी है और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जाके इनको सर्च कर लें तो ये आपको पता चल जाएगा कि मरीम नवाज़ साहिबा जो है, लोगों ने सिर्फ वो डब्बे के ऊपर तबसरा किया कि ऊपर वाला डब्बा खाली है। और ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब के जो ख्यालात हैं वो ख्यालात नहीं है कि जो सिर्फ बंद दरवाज़ों के पीछे थे। इमरान खान तो इन ख्यालात के इज़हार वो खुलेआम करते रहे, और मरीम नवाज़ साहिबा के भी जो ख्यालात हैं वो खुलेआम करती रही हैं। बहरहाल ये क्लिप जो है वो बहरहाल जैसे कहते हैं ना कि एक जो इशू ऑफ द डे या वीडियो ऑफ द डे बन जाता है कि उस दिन आपको पूरा, जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं, कोई भी ऐप खोलते हैं, आप फेसबुक पे चले जाएं, एक ही चीज़ सामने आती है, एक ही चीज़ है जो बार बार जो है वो सामने आ रही है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर आ जाए। नवाज शरीफ साहब के हवाले से, अच्छा, फिर हैरान कुन तौर पर वो रवादारी का दिन और उसके हवाले से मरीम नवाज़ साहिबा ने कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुंतकम मिजाज नहीं हूँ, इंतकाम जो है वो मेरी सरिश्त में शामिल नहीं है। फिर साथ में अब वो आजकल के जो सियासी हालात हैं उनको सामने रखें, जो इस वक्त
پاکستان تحریک انصاف کی یا دیگر سیاسی جماعتوں کی جو شکایات ہیں ان کے اپنے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی، وہ چاہے جس وجہ سے بھی، جس نے بھی ان کو شٹ اپ کال دے کے چپ کرا دیا ہو، جو ان کی اس وقت رائے ہے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں، وہ ذرا رائے تو پوچھ لیں. ان کے حامی جو میڈیا میں رہنے کے لوگ ہیں، جو ان کے بارے میں آج سے سال 2 سال پہلے بہت ڈیفرنٹ رائے رکھتے تھے، آج ان کی رائے تبدیل ہو گئی ہے. تو وہ انتقام اور اس والے معاملے پہ ان کی رائے مختلف ہے. مریم نواز صاحبہ چاہے جیسے بھی خود کو پورٹرے کریں، تو وہ انہوں نے کہا، ساتھ میں جو گفتگو ہے مریم نواز صاحبہ کی، سوالات تو خیر وہ ایک بڑی طویل گفتگو ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف کے حوالے سے جو سوال ہوا اس کو غالباً اظہر جاوید صاحب نے جو ہے وہ شاید وہ سوال کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کو پوسٹ کیا. یہ ذرا سن لیں. نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں گئے، ماحول بدل گیا، ایک اور ہی ڈفرنٹ تھا. نواز شریف جہاں جاتے ہیں وہاں کا ماحول بدل جاتا ہے. اچھا، میرا خیال ہے اس کے بعد بھی کوئی گفتگو ہوئی تھی، وہ اس کلپ میں شامل نہیں ہے، لیکن میاں محمد نواز شریف انہوں نے کہا کہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں وہاں کا اورا، وہاں کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ بیٹی ہیں میاں محمد نواز شریف کی، انہوں نے ظاہر ہے اسی قسم کی گفتگو کرنی ہے، یا مسلم لیگ نون کا کوئی بھی لیڈر ہوگا. لیکن فرینکلی اسپیکنگ دیکھیں، پاکستان کا سرزمین بے آئین، پاکستان کا جب آئین بننے کے بعد اس میں جو تبدیلیاں آئیں، اور پھر ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم کے ذریعے جو وہ تقریباً امیر المومنین بن گئے تھے، اور ایک ایسا تقریباً آپ اسے پریزیڈنشل فارم آف سسٹم کہہ سکتے ہیں، 58(2)B آئین کا حلیہ نقشہ اپنی مرضی سے اپنی منشا کے مطابق بگاڑ لیا. اس کے بعد اس میں کچھ اصلاحات کی کوشش کی میاں محمد نواز شریف نے. 1997 میں جو 2/3 میجورٹی والی میاں محمد نواز شریف کے لوگوں نے ان کے اوپر تنقید بھی کی کہ نواز شریف جو ہیں وہ اب خود امیر المومنین بننا چاہتے ہیں. یعنی جو 58(2)B اور اس قسم کی چیزیں تھیں، پھر اپوائنٹمنٹس والے معاملات سروسز چیفز کے، اس میں کچھ تبدیلیاں انہوں نے ریورسل کیا. پارلیمان کی بالادستی کے لیے آئینی ترامیم لائی گئی. میں آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے ریویوز پڑھ دیتا ہوں. 13ویں آئینی ترمیم کیا تھی، 14ویں کیا تھی، آئین کو وہ کس طریقے سے واپس تبدیل کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر یہ پرویز مشرف والا معاملہ ہو گیا تھا، اور وہ his tenure was cut short. لیکن آپ اس سے جب کمپیریزن کریں گے اور 27ویں آئینی ترمیم کے نواز شریف کو دیکھیں گے، آپ خود سوچیں کہ جن لوگوں نے 13ویں آئینی ترمیم دیکھی ہو، جنہوں نے 14ویں آئینی ترمیم دیکھی ہو، جنہوں نے 8ویں آئینی ترمیم کا ریورسل دیکھا ہو، جنہوں نے 18ویں آئینی ترمیم ہوتے ہوئے دیکھی ہو، کیونکہ نواز شریف کو نکالنے کے بعد پرویز مشرف 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے پھر تبدیلیاں کر چکے تھے. انہوں نے تقریباً اختیار جو ہے وہ جس طرح پہلے تھا کہ اسمبلی کو رخصت کرنے کا اختیار 58(2)B والا وہ ختم کر دیا گیا تھا. پھر اس کو انہوں نے سپریم کورٹ کے اپروول کے ساتھ مشروط کر دیا. پھر ساتھ میں انہوں نے مزید تبدیلیاں کی. نواز شریف سمیت یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. باقی لیگل فریم ورک آرڈر جو LFO تھا اس کو آئین کا حصہ بنا دیا تھا. اس سب کا ریورسل بھی جماعتوں نے کیا. لیکن جب آپ 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف بالکل اورا تبدیل ہو گیا تھا. لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ وہی میاں محمد نواز شریف ہے جس نے 13ویں آئینی ترمیم یا 14ویں آئینی ترمیم کی تھی، یا آج آگے 27ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں میاں محمد نواز شریف. آئین کا حلیہ جو ہے وہ واپس کس طریقے سے بگاڑ رہے ہیں. جس کو درست کیا، بڑی حد تک درست کیا تھا، اس کو دوبارہ سے خراب کر رہے ہیں. اور وہ بھی کیا، مانگے تانگے کے خریدے ہوئے، زور زبردستی سے لیے ہوئے ووٹوں سے. جو سینٹ میں تعویل پیش کی ہے، آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ 13ویں اور 14ویں آئینی ترمیم کا ایک اوور ویو رکھ دیتا ہوں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کے کہا ہے نا کہ ضمیر کے مطابق ووٹ دیں تو ٹھیک ہے، تو یہ اسی بات پہ تو اورا تبدیل ہوا تھا پارلیمنٹ کا. بالکل میاں محمد نواز شریف آئے تو اورا ہی بدل گیا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کون سا میاں محمد نواز شریف آ گیا، سمجھوتے کرنے والا میاں محمد نواز شریف. دا 13th امینڈمنٹ جو تھی کانسٹیٹیوشن کی 1997 میں جب پاس ہوئی، اس نے پریزیڈنٹ کی پاور جو تھی کہ وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا ہے 58(2)B کے ذریعے، وہ پاور اس نے
واپس لے لی, جو 8ویں ترمیم کے ذریعے ضیاء الحق نے انٹروڈیوس کروائی تھی, اور وہ استعمال بھی ہوئی. آرٹیکل 101 میں, 112 میں اور 243 میں, ابھی بھی 243 میں تبدیلیاں ہوئی ہیں, نواز شریف نے آگے ووٹ دیا ہے. اس وقت انہوں نے 243 کو کیا کیا تھا کہ وہ جو اختیار صدر کے پاس تھا اور اس کی ڈسکریشن تھی, اس کو انہوں نے مشروط کر دیا تھا 13ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کہ اب وزیر اعظم کی ایڈوائس شامل ہوگی. اب ایک مین اپوائنٹمنٹ میں تو ایڈوائس شامل ہے, لیکن آگے پھر آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نے اپوائنٹ کرنا ہے آرمی چیف کی مشاورت سے, ایڈوائس آرمی چیف کی. اور ایک طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ دس از مور پریکٹیکل, کیونکہ آئین کی کتاب میں جو بھی درج ہو اصل میں تو وہی ہوتا ہے, تو لہٰذا اس کو فارملائز کر لیا جائے. تو نواز شریف نے اس اوپر سرنڈر کر دیا ہے, اس وجہ سے اور تبدیل ہو گیا تھا. آرٹیکل 243 کی جو تبدیلی تھی اس میں ایک فریز اومٹ کی گئی تھی, نکال دی گئی تھی, ان ہز ڈسکریشن فرام دی کلوز ریگارڈنگ دی اپوائنٹمنٹ آف دی آرمڈ فورسز چیفس وچ واز پریویسلی انڈر دا پریزیڈنٹس ڈسکریشن. دوسری بات, 14ویں آئینی ترمیم جو نواز شریف نے پاس کی تھی کہ the 14th amendment to the Constitution of Pakistan was passed in 1997 to introduce a defection clause that imposed strict party discipline on members of parliament. کہ جتنے بھی ممبران ہیں پارلیمنٹ کے, ان کے اوپر ایک پابندی عائد کر دی گئی تھی کہ انہوں نے پارٹی ڈسپلن جو ہے وہ فالو کرنا ہے. ڈیفیکشن کلاز لگے گا, اگر کوئی بھی شخص پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتا ہے وہ اپنی سیٹ کھو دے گا. اور ہم نے پھر دیکھا نواز شریف کو اسی وجہ سے اور تبدیل ہوا تھا کہ یہ جو مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ہے, جسٹس منیب اختر اور ان کا جو فیصلہ آیا تھا کہ جس میں آرٹیکل 63 کے حوالے سے کہ 63A کی تشریح کا معاملہ تھا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اب نواز شریف نے جو 14ویں آئینی ترمیم پاس کروائی تھی اس کا مقصد کیا تھا کہ پارلیمنٹ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے ووٹوں کو خرید کر اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے اثر انداز نہ ہو سکے. آپ نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کام کیا تھا, ویل اینڈ گڈ, لیکن پھر کیا ہوا, سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. یعنی جو اصل مقصد ہے کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو اور کسی بھی پارٹی جو منشور کے مطابق ووٹ لے کر آئی ہے عوام سے, اس کو اس طریقے سے ضمیروں کی فروخت کے ذریعے تبدیل نہ کیا جا سکے, یہ اس کا مقصد تھا. سپریم کورٹ نے آپ کو فیصلہ دے دیا. یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا کریڈٹ پھر بنتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ایک پورا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نیا پاس کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ وہ عدالت بنا سکیں, وہ بینچ بنا سکیں. ظاہر ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر تو بننے نہیں دے رہے تھے کہ ایک ایسا بینچ بن جائے کہ جو اس کو اپ ہولڈ کرے. انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ تبدیل کیا. اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ایسا بینچ بنایا جس بینچ نے آرٹیکل 63A والے فیصلے کو اڑا دیا. اس کے بعد یہ کھلا میدان مل گیا کہ آپ جناب جائیں, ہارس ٹریڈنگ کریں, بندر بانٹ کریں. اسی کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی, ورنہ ایسے لوگ جو کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں وہ تو ووٹ دے نہیں سکتے تھے. اب سینٹ میں جن لوگوں کا ووٹ لیا گیا, اور پھر ہم نے یہ بھی کہانی دیکھی کہ وہ آن فلور اپنا اسمبلی میں اور باہر جا کے اپنا استعفیٰ ڈکلیئر کر گئے کہ ہم نے استعفیٰ دے دیا وہ سیف اللہ بڑو. لیکن پھر تو اور اس وجہ سے تبدیل ہوا تھا کہ لوگ حیران تھے کہ یہ وہی میاں محمد نواز شریف ہے کہ جس نواز شریف نے 13ویں اور 14ویں ترمیم کروائی تھی, وہ 27ویں آئینی ترمیم پہ ووٹ ڈالنے آ گئے. بہت شکریہ احسان نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.